تو لہٰذا اللہ کریم اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بڑی پیاری شان میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کرتا ہے اپنے کلام کی اسی سورہ آل عمران کی 159 آیت میں کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ کی طبیعت میں نرمی ہے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیکر رحمت ہے، یہی وجہ ہے کہ لوگ نہ آپ کسی رحمت کی بدولت آپ کے گرد نہ بیٹھے رہتے ہیں، جو ایک بار آتا ہے لوٹ کے نہیں جاتا، جو ایک بار دامن رحمت سے وابستہ ہوتا ہے پلٹ کر نہیں جاتا۔ اے میرے حبیب وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر بفرض محال آپ کی طبیعت میں بھی سختی ہوتی اور آپ سخت دل کے مالک ہوتے تو یہ لوگ آپ کی بارگاہ سے اٹھ کے چلے جاتے۔ لہذا اے میرے حبیب فَاعْفُ عَنْهُمْ، آپ ان کے لیے نا معافی کا جذبہ پیدا کریں، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بھی معافی مانگیں، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور کوئی بھی معاملہ بنے ان کو اپنے مشورے میں رکھیں۔ تو آقا کریم تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اللہ پاک اس صفت کو اپنے کلام میں بیان کر کے اس چیز کو اجاگر کرتا ہے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ جو آپ کے گرد غلاموں کا ہجوم ہے اس کی بنیادی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ کی طبیعت میں حلم ہے، نرمی ہے، برداشت ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جو پیکر رحمت بنایا ہے یہ آپ کی شفقت و رحمت ہے، جس کی بدولت آپ کے گرد غلاموں کا ہجوم رہتا ہے۔ اور یہاں یہ اشارہ دے دیا کہ اگر کسی کی طبیعت میں سختی آ جائے اور اس کی طبیعت میں سے حلم اٹھ جائے تو پھر ایسا ہو جاتا ہے لوگ اس کو چھوڑ جاتے ہیں، اس سے دور چلے جاتے ہیں۔ تو گویا کہ سختی جو ہے یہ پرائے اپنوں کو بھی دور کر دیتی ہے، اور طبیعت میں حلم، نرمی، بردباری اور برداشت اپنے تو اپنے، پرائوں کو بھی اپنے قریب لا دی۔ تو لہذا اپنی طبیعت میں نرمی رکھنی چاہیے، حوصلہ رکھنا چاہیے، برداشت پیدا کرنی چاہیے۔